بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں دشمن کو دماغی طور پر پاگل کرنے کے لیے بنگال کا بہت ہی غضبناک نقش و عمل لے کر آیا ہوں، جس کے استعمال سے آپ اپنے دشمن کو، کہ جس نے آپ کو اپنی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے پریشانیوں میں پاگل کیا ہوا ہو، اسی دشمن کو آپ حقیقی طور پر پاگل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس غضبناک عمل کے استعمال سے آپ کا دشمن اپنا دماغی توازن ہمیشہ کے لیے کھو دے گا اور وہ پاگل ہو جائے گا۔ ویسے تو سفلی یا کالے عمل کا اثر کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دنوں میں سامنے آ جاتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے بتائے ہوئے ہر عمل کا وقت تھوڑا زیادہ بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر کام میں تاخیر ہو جائے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی یہ عمل جھوٹا تھا، یا یہ عمل بتانے والا عامل ہی جھوٹا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس یوٹیوب پر بہت سے فراڈ اور جھوٹے لوگ موجود ہیں، لیکن تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن میری ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ نہ تو پیر کامل ہوتا ہے اور نہ ہی تعویذ کامل ہوتا ہے، بس صرف آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اور بالفرض اگر ایسا ہے کہ سامنے جو عمل ہے وہ جھوٹ ہے اور آپ اس جھوٹے عمل کو صدق دل اور یقین کامل سے عمل میں لاتے ہیں، تو باخدا اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں اور نیت صاف ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ دوستو، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کا یقین بالکل پختہ ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں اب عمل کی طرف، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ میرے آنے والے ہر نئے عمل کی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ اور دوستو، عمل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا، جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں، کہ آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیں، کیونکہ دشمن کو معاف کر دینے والے لوگ اللہ پاک کو بے حد پسند ہوتے ہیں، اور دشمن کو معاف کر دینا سنت رسول بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہو جو آپ کو تکلیف پہ تکلیف دے رہا ہو اور وہ اپنے اس عمل بد سے باز نہ آتا ہو، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نقش آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ نقش آپ نے منگل کے روز مغرب اور عشاء کی اذان کے درمیانی وقت میں کسی صاف کاغذ پر خالص مشک اور زعفران کی روشنائی سے لکھ لینا ہے، اور نقش لکھتے وقت آپ نے اپنے سر پر کم سے کم 2.5 کلو وزنی چیز رکھ کر پھر یہ نقش لکھنا ہے۔ اب یہ وزن والا کام تھوڑا مشکل سا ہے، اور اسی مشکل سے ہمیں یاد آیا کہ میرے کچھ عزیز دوست یہ درخواست کرتے ہیں کہ عمل ایسا بتائیں کہ جس میں مشک کا استعمال بھی نہ ہو، قبرستان میں بھی نہ جانا پڑے، اور گھر بیٹھ کر ہی وہ عمل ہم کریں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسے آسان عمل ہوتے تو یہ عامل اس دنیا میں نہ ہوتے، بلکہ یہ عامل تو کیا، اس دنیا کے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ وہ اس لیے کہ ہر کوئی کسی کی چھوٹی سی بات پر عملیات کے ذریعے سامنے والے کی جان لے لیتا، یا سامنے والے کو عمل کے زور پر پاگل کر دیتا، اور ایسے میں اس دنیا میں ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا۔ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ آسان اور گھر میں بیٹھ کر کیے جانے والے عملیات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، اور ان آسان عملیات سے آپ کا کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ بس یہ ہے کہ وقت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، اور میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں آپ کو جو بھی عمل بتاؤں گا وہ عمل مشکل تو ضرور ہوگا، لیکن اس عمل سے آپ کا مقصد بھی ضرور پورا ہوگا۔ اس نقش کو لکھنے کے لیے مشک آپ کو 3 ماشے کی مقدار میں چاہیے ہوگی۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر تو یہ نقش آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لیکن لکھتے وقت نقش کا سائز آپ کو بڑا رکھنا پڑے گا، تاکہ آپ آسانی سے نقش کو مکمل لکھ سکیں۔ اس نقش کی کوئی چال نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں نقش کو لکھ سکتے ہیں، لیکن نقش کے اندر نام آپ نے تمام اعداد مکمل کرنے کے بعد لکھنے ہیں۔
ناموں کی جگہ آپ نے مطلوب اور مطلوب کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے، اور بالفرض ایسا ہو کہ آپ کو مطلوب کی والدہ کا نام نہیں پتہ، تو مطلوب کی والدہ کے نام کی جگہ آپ حوا نام کے اعداد لکھ سکتے ہیں، اور حوا نام کے اعداد 15 ہوتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ مرد کے نام میں بن آتا ہے اور عورت کے نام میں بنت آتا ہے۔ جب نقش مکمل ہو جائے تو دھتورے کے پودے سے 21 عدد تازہ دھتورے توڑ کر لے آنے ہیں، اور بازار سے ایک چھوٹا مٹکا بس اتنے سائز کا خریدنا ہے کہ یہ 21 دھتورے اس مٹکے میں آسانی سے آ جائیں اور مٹکے میں جگہ خالی نہ رہے۔ جب آپ مٹکا گھر لے آئیں تو یہ نقش مٹکے میں رکھ کر اس مٹکے میں ڈال دینے ہیں، اور اس مٹکے کا منہ کسی کالے رنگ کے کپڑے سے باندھ دینا ہے، اور عشاء کی اذان سے لے کر رات 11:45 بجے کے درمیانی وقت میں اس مٹکے کو عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے، اور گھر واپس آ کر غسل لازمن کرنا ہے، کیونکہ قبرستان سے واپسی پر غسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کا اثر بہت تیزی سے چاہتے ہیں تو آپ نے اس مٹکے کو مرگھٹ میں دفنا دینا ہے۔ مرگھٹ یعنی وہ جگہ جہاں مردہ ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، اور اگر مرگھٹ آپ کے نزدیک نہ ہو تو اس مٹکے کو آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں دفنا سکتے ہیں۔ مٹکا قبر میں دفنانے کے اگلے 21 دنوں کے اندر اندر آپ کا دشمن دماغی طور پر ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گا، اور اس کی یہ پاگل پن والی حالت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی عامل اس عمل کی کاٹ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو دشمن کی حالت پر رحم آ جائے تو اس قبر میں دفن شدہ مٹکے کو نکال کر اگر آپ کسی نہر، ندی، دریا یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں تو اس طرح سے اس عمل کا اثر 41 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا، اور آپ کے دشمن کی دماغی حالت بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت طلب کر کے پھر ہی آپ یہ عمل کریں۔ اور دوستو، یہ عمل میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں، لیکن کسی عزیز دوست کو اس عمل کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اس عمل کے بارے میں جو بھی معلومات لینا چاہے لے سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ نقش و عمل بے حد پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔